بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو کے ایک اور نئے سبق کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ تو اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے جانا تھا کہ اس میں غیر متمکن یہ اسما میں صرف اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، اور اس طور پر اس میں غیر متمکن اور مبنی ہم ان دونوں کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مترادف ہیں۔ تو اس میں غیر متمکن کہہ لیں یا مبنی کہہ لیں، اس کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے مضمرات، نمبر 2 ہے اسماء موصولہ، نمبر 3 ہے اسماء اشارہ، نمبر 4 ہے اسماء افعال، نمبر 5 ہے اسماء اصوات، نمبر 6 ہے اسماء ظروف، نمبر 7 ہے اسماء اصوات، نمبر 8 ہے اسماء ظروف، نمبر 7 ہے اسماء کنایات، اور نمبر 8 ہے مرکب بنائی۔ تو یہ کل 8 قسمیں ہیں: مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ ٹھیک ہے، اب ان اقسام میں سے ہر ایک سے بحث کریں گے بالتفصیل۔ تو سب سے پہلے اس میں غیر متمکن یا کہہ لیں مبنی کی جو پہلی قسم ہے مضمرات، اس کی بحث کے انہوں نے چھیڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مضمرات کی 5 قسمیں ہیں۔ تو یہاں آپ سمجھ لیں کہ مضمرات کا دوسرا نام ضمیر ہے، تو یا تو ضمیر کہہ لیجیے یا مضمرات کہہ لیجیے۔ تو مضمرات کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے مرفوع متصل، نمبر 2 ہے مرفوع منفصل، نمبر 3 ہے منصوب متصل، نمبر 4 ہے منصوب منفصل، اور نمبر 5 ہے مجرور متصل۔ اچھا، آپ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں ظاہر اور ایک ہوتا ہے اس میں ضمیر، ٹھیک ہے نا، یا اس میں مضمر کہہ لیں۔ تو اس میں ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کوئی جملہ بنائیں تو وہاں ہم اس میں ظاہر کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ زید آیا، زید نے کھانا کھایا، زید نے پانی پیا، زید سویا۔ تو اس مثال کے اندر جو لفظ زید ہے، یہ لفظ زید یہ اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے کہتے ہیں اس میں ظاہر۔ مگر ہم اگر بار بار کہیں گے زید آیا، زید کھانا کھایا، زید سویا، زید نے یہ کام کیا، تو اس میں 2 خرابی ہے۔ ایک تو بار بار لفظ زید کے استعمال کرنے کی وجہ سے زبان پر ثقل پیدا ہو رہا ہے، یعنی بولنے میں دشواری ہو رہی ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ کلام کے اندر سلاست باقی نہیں رہی ہے، کلام کے اندر فصاحت باقی نہیں رہی ہے۔ تو اس کے لیے اہل عرب نے یا کہ اہل لسان نے ضمیر کو ایجاد کیا ہے کہ ایک مرتبہ اس میں ظاہر کو استعمال کر لیں اور اس کے بعد ضمیر کا استعمال شروع کر دیں۔ جیسے ہم اسی مثال کا بنا کہہ سکتے ہیں کہ زید آیا اور اس نے کھانا کھایا اور اس نے پانی پیا اور وہ سویا۔ تو اس مثال کے اندر ہم نے جب اس استعمال کر رہے ہیں، یہ لفظ اس ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں اس میں ضمیر۔ اسی کا دوسرا نام ہے مضمر، اسی کی جمع ہے مضمرات، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مضمرات کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرفوع متصل، نمبر 2 مرفوع منفصل، نمبر 3 منصوب متصل، نمبر 4 منصوب منفصل، نمبر 5 مجرور متصل۔ ابھی ان کسے کہتے ہیں مرفوع متصل، مرفوع منفصل، یہ سب بالتفصیل آپ تو جو علم نحو کی دیگر کتاب ہیں اس کے اندر پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہاں تھوڑی سی انہوں نے اشارہ کر دیا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو، تو اسے کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل کا مطلب ہوتا ہے فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو۔ 14 ہیں۔ تو اس مثال کے اندر آپ دیکھ لیں ضربتو، تو ضربتو کے اندر یہ ضرب فعل ہے اور تو جو ہے یہ فاعل ہے ضمیر کی شکل میں، اور یہ فعل سے ملی ہوئی ہے، تو اسے کہیں گے ضمیر مرفوع متصل۔ تو یہ 14 ہے: ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ یہ 14 سے آتے ہیں۔ آپ اس کو اگر میزان الصرف پڑھیں گے یا علم صرف کی دیگر کتاب پڑھیں گے تو وہ علم صرف میں اسے کہتے ہیں بحث اثبات فعل ماضی معروف۔ تو صرفی لوگ چونکہ فعل سے زیادہ بحث کرتے ہیں تو ان کی توجہ فعل کی طرف ہوتی ہے، یہاں نحوی لوگ
چونکہ اسم سے زیادہ بحث کرتے ہیں تو ان کی جو ہے توجہ ہے یہ اس میں ضمیر کی طرف ہے، تو اس میں ضمیر دیکھ لیں، سب کے اندر جو ضمیر لگی ہے، جیسے ضربت میں تو ہے، ضربنا میں نا ہے، ضربتا میں تا ہے، یہ جو ہے فاعل کی ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یہ 14 ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے ضمیر مرفوع منفصل، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، یہ بھی 14 ہے۔ انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، تو یہ 14 ہے۔ اور یہ فاعل کی ضمیریں ہیں اور یہ فعل سے الگ ہوتی ہیں، فعل سے ملی بنی ہوتی ہیں۔ اب اس کو ہم جیسے استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ذہبت انا و زیدون، ٹھیک ہے، تو یہ انا ذہبت، نحن ذہبنا، انت ذہبتا، تو یہ جو ہے یعنی اپنے فعل سے الگ ہوتی ہیں۔ تنبیہ، ضمیر مرفوع علاوہ فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہیں، یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک نوٹ دے دیا ہے کہ ضمیر مرفوع ہے یہ فاعل کے علاوہ دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہیں، یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا گیا ہے۔